اس میں اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ پڑھیں گے. جیسے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی سیرہ پڑھ رہے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پڑھتے ہیں کہ مکی دور کیسا تھا، پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، پھر مدینہ میں کیا ہوا، کیسے آخر وقت تک. اسی طرح سے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ڈیٹیل آپ کو انفارمیشن ملے گی. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم بار بار جو انبیاء ہیں ان کے جو قصے پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں یہ سیکھنا ہے. اور پھر ہمیں یہ زبانی یاد ہو جانے چاہیے، کیونکہ اتنی دفعہ ہم نے یہ قصے پڑھے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سٹوری سنا سکیں کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، لوط علیہ السلام کے بارے میں کیا، شعیب علیہ السلام کے بارے میں کیا. اسی طرح سے ہر نبی کے قصے انشاءاللہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں کہ آپ کو زبانی یاد ہو ہی جائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں. کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. توسین میم تلک آیات الکتاب المبین. تاسین میم جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ آیات ہے روشن کتاب کی. دیکھیے اب ریسنٹلی آپ نے جتنی بھی سورہ پڑھی ہیں اتنی دفعہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ روشن اور بالکل بینہ آیات ہیں اور کتاب بھی بینہ ہے. تو اس کے لیے اس میں سے سمجھ انہی کو آئے گی جو اس میں سمجھنا چاہتے ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس کتاب کی سمجھ عطا کر، ہمیں اپنے احکامات کی سمجھ عطا کر اور ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اب دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ قصے سے فرق اسی کو پڑے گا جو ایمان والا ہوگا. یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان میں سے ایک فرقوں کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کی لڑکیوں کو ذبح کر دیتا، ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. اب یہاں پہ ایک قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ جب آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. کہ فرعون نے ایک دفعہ کہتے واقعات سے ملتا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ جو بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک بچہ ہے جو اس کی حکومت کو پلٹا دے گا. تو جب اس کو نجومیوں نے اس زمانے میں اسی سے وہ خواب کی تعبیر پوچھتے تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے جب اس کو یہ بتایا تو اس نے یہ حکم دے دیا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ویسے ہی بیچارے اتنے غریب لوگ تھے وہاں پہ اس کے انڈر کام کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ جو یہاں پہ بچہ پیدا ہوگا، جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیں گے. تو اب ہوا کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو کام کرنے والے لوگ تھے جو محلات بناتے تھے، ان کو جیسے گھروں میں کام کرنا اور اس طرح سے، تو وہ پھر کہاں سے کام کرائیں گے ایسے لوگوں سے. تو پھر اس نے کیا حکم دیا کہ اوکے 1 سال میں ایک بچہ زندہ رکھیں گے مطلب لڑکوں کو، اور دوسرے سال جو بھی بچے پیدا ہوں گے ان کو وہ قتل کر دیں گے. اب ہوا کیا کہ جس سال یہ ہوا تھا کہ بچوں کو زندہ رکھنا، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہارون علیہ السلام ہے نا وہ پیدا ہوئے. جس سال میں بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب ہوا کیا کہ ان کی ماں جو تھی، یہ غریب لوگ تھے، ایک چھوٹی سی بستی میں رہتے تھے. ان کی ماں نے جب بچہ پیدا ہوا تو ڈیفینیٹلی وہ اس وقت جو فرعون تھا اس نے وہ اس زمانے میں جیسے دائیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ گشت کرتی رہتی تھی اور دیکھتی تھی کہ کون عورت پریگننٹ ہے اور کس کا بچہ پیدا ہوا ہے. اور جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کا بچہ لے کے چلے جاتے تھے اور اس کو قتل کر دیتے تھے. اب سوچئے کہ یہ کتنا بڑا امتحان تھا ان لوگوں کے لیے. اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے اب ان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. انہوں نے اپنی پریگننسی کی سچویشن بھی ایسے رکھا ہوا تھا. اب جیسے ہی پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ انہوں نے وحی کی اس کی ماں کے پاس، القاء کیا وحی کی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں اس کا صندوق رکھ دینا اور جیسے رسی کے ساتھ باندھ کے تو اس کو کنارے کے ساتھ باندھ دینا، اور جب وہ لوگ چلے جائیں تو اس میں سے نکال لیا کرنا. دس از واٹ شی واز ڈوئنگ. اور ایک دن اس کو پتہ چلا کہ کوئی چیک کرنے کے لیے جیسے آ رہے ہیں تو اس نے جلدی سے وہ بچے کو اس صندوق کے اندر ڈالا اور اس کو باندھنا بھول گئی. اب وہ بچہ جو ہے وہ صندوق سمیت دریا کے اندر بہنا شروع ہو گیا. اب سوچئے ذرا کہ کیا حال ہوگا اس ماں کا، اور پھر ان کی بہن کیسے پیچھے گئی. یہ پوری سٹوری انشاءاللہ جیسے جیسے آتی جائے گی آپ اس کو انجوائے انشاءاللہ آپ کریں گے.
یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور اس میں سے ایک فرقے کو کمزور رکھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مفسد تھا۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر اپنا کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہیں اپنا پیشوا اور زمین کا وارث بنا دیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو بنی اسرائیل تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قوت اور اختیار دیں اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو بھی دکھائیں کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس سے وہ ڈر رہے تھے، کہ وہ جو بنی اسرائیل جس سے ڈر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کے سامنے ان کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ فرعون وہاں کا سیاسی لیڈر تھا، حامان جو تھا وہاں کا مذہبی لیڈر تھا، ان میں بہت خرابی آ چکی تھی۔ فرعون یہ کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبر بھی بنانے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ماں کو وحی ہو رہی ہے، رائٹ؟ اب وہ کوئی پیغمبر، وہ نبیہ نہیں تھی، مطلب ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے سے ان کی کوئی ایسی بات تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کیا یا القاء کیا یا فرشتے نے جس طرح بھی ان کو یہ پیغام دیا، آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ اگر ہمارے اوپر ایسی سچویشن آتی ہے کہ ہمارا بچہ گود کا اور آتا ہے کہ اس کو دریا میں تم بہا دینا، مطلب ایسے کرنا، تو ہم کیا کریں؟ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع ہو جائیں گے نا کہ یا رب العالمین دیکھیں میں باقی تو کر سکتی ہوں، اس کو دیکھیں میرے پاس رہنے دے، میں اس کو سنبھال لوں گی، میں اس کو لے کے بھاگ جاؤں گی، لیکن دریا کا کیا، وہ تو اس کو بہا کے لے جائے گا۔ لیکن کچھ نہیں، آپ یہ دیکھو کہ کس طرح سے اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی، یہی بات یہاں پہ آتی ہے کہ اللہ پہ توکل کرنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے سیکھنے والی بات ہے کہ کیسے اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توکل کیا، سمعنا و اطعنا والی بات ہے اس میں۔ اور اس نے کیا کیا؟ کسی دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر رنج اور خوف نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنا دیں گے۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ اب کیا ہوا تھا کہ وہی جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ جلدی سے اس کو دریا میں ڈالا تھا تو لیکن باندھنا بھول گئی۔ اب وہ صندوق جو تھا وہ پانی کی لہروں کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا دریا میں۔ اب دریا کے دوسرے کنارے جو تھا وہ فرعون کا دربار، وہ گھر تھا، وہاں پہ اس کا محل کے باہر ان کی بیوی تھی اور اس کے جو بھی کام والے ہوں گے، انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق جو ہے ان کے گھر کے ساتھ لگا ہے، تو اس نے صندوق کھولا تو اس کے اندر حضرت موسیٰ تھے، اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اس طرح سے کہ ان کو بعض شکلیں ہوتی ہیں نا کہ جو خوبصورت نہ بھی ہو لیکن دیکھ کے اتنا پیار آتا ہے، کیونکہ ان کی شکل پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسے رکھا تھا۔ تو جیسے ہی فرعون کی وائف نے، آسیہ نے ان کو دیکھا تو ان سے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بچہ مجھے چاہیے۔ اس وقت تک ان کے پاس بیٹا نہیں تھا کوئی بھی اولاد میں سے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب یہ سٹوری آگے دیکھیے کہ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور اس کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر ہی خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی ملکہ آسیہ نے کہا کہ یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ اور یہ لوگ شعور نہیں رکھتے تھے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، اس کو تو سمجھ نہیں آئی نا کہ پانی تو لہروں کے ساتھ آگے بچا جا رہا ہے۔ قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کا دل نہ تھامتے اور اگر وہ یقین کرنے والوں میں نہ ہوتی۔ دیکھیے کہ ماں ہے، ڈیفینیٹلی اس کا دل پھٹ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں ایمان ہو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، توکل ہو تو آپ بلیو کریں، فرشتے آ کے ایسی ڈھارس بنداتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس یہ ہمت کہاں سے آئی۔ یہاں پہ وہی بات سیکھنے والی ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک ماں کا امتحان ہوا تھا، وہ تھی حضرت ہاجرہ، جب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تھی، کیسے ایک پہاڑی سے دوسرے کی طرف جا رہی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا رہے گی، نہ صرف عورتوں اور بچوں کو، آدمیوں کو بھی انہی کے قدموں پہ چلا دیا۔ آج تک ہمارا حج اور ہمارا عمرہ ہی نہیں پورا ہوتا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی قدر کرتا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن کو، جو موسیٰ علیہ السلام سے ڈیفینیٹلی تھوڑی بڑی ہوں گی، سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو وہ اسے دور ہی اور اسے دور دور سے دیکھتی رہنا اور فرعونیوں کو اس کا علم نہ ہو۔
ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 3 دن تک کہتے ہیں رو رو کے اس بچے نے کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالی، اور اس زمانے میں یہ رواج بھی ہوتا تھا کہ دائیاں جو ہوتی ہیں ان کو ہائر کیا جاتا تھا دودھ پلانے کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ ہی حرام کر دیا۔ یہ کہنے لگی، ان کی بہن جو تھی یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے سے تمہارے لیے پرورش کرے اور ہو بھی اس بچے کا خیر خواہ، بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پہنچا دیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے سبب بناتے ہیں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ازردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی بہن نے ان کو کہا، درباریوں کو کہا ہوگا کہ جو بچہ اس نے پورا کہتے دربار سر پہ اٹھا لیا ہوا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچے کو دودھ کیسے پلائیں، اور شہر میں اناؤنس کر دیا گیا تھا، تو جو بھی دائیاں آتی تھی وہ نہیں پی رہے تھے۔ تو پھر اس بچی نے کہا کہ میں کسی کو جانتی ہوں، آپ اس کو رجوع کریں کہ وہ اگر پلائے گی تو میں بھی یہ دودھ پی لے، اس کا ٹرائی کریں۔ تو پھر ان کی ماں کو بلایا گیا، کس طرح سے دیکھیں اس کی ماں کو وہاں پہ دربار میں بلایا، بچے کو دیا، بچے نے ان کا دودھ پیا، اور ساتھ اتنے تحفے تحائف، اور وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہ پلتے بھی رہے فرعون، دیکھیں دربار میں اتنا بڑی اس کی شان، اور پھر موسیٰ کی ماں کے پاس بھی جاتے تھے، وہاں دودھ وودھ پیتے تھے، پھر وہ واپس آ جاتے تھے، کیا شان سے وہ پلے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کچھ کرنا چاہے تو ایسی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب آگے جا کے وہ ضرب کلیم آپ نے سنا ہوگا، اسی کا قصہ آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مکہ مارا تھا، اور کس طرح سے پھر وہ وضع قتل خطا کہ غلطی سے ان کا مقصد نہیں تھا، وہ 2 لوگوں کی لڑائی جو ہو رہی تھی ان کو چھڑانا چاہ رہے تھے، اس میں انہوں نے مکہ مارا تھا تو دوسرے بندہ فوت ہو گیا، مر گیا ادھر ہی، تو اب وہ یہاں پہ اسی کا ذکر ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یہاں 2 شخصوں کی لڑائی ہوئی، اور ان میں سے ایک جو شخص تھا وہ بنی اسرائیل کا تھا، اور دوسرا فرعون کی لوگوں میں سے تھا، اور جو بنی اسرائیل والا تھا حالانکہ وہ خطا پہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، وہ جیسے وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑ رہے ہیں، اور اس نے ان کو پکارا کہ میری مدد کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ دوسرا انسان جو ہے وہ تو بڑے قبیلے کا ہے، اور وہ اس کو تنگ کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، اس کی ہیلپ کے لیے وہ آگے گئے، اور وہاں کا یہی واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور پھر ڈر گئے، پھر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ دیکھیں یہ وہی دعا ہے نا جو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی کی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے کہ میں ہی ظالم ہوں یا رب العالمین۔ پہلے تو دیکھیں یہ ماننا کہ یا رب العالمین میرے سے غلطی ہوئی، اور پھر اللہ سے معافی مانگو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، وہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ کہنے لگے کہ اے میرے رب جسے تو نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا ہے، جس طرح سے اب اسی طرح سے یا رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور صبح ہی صبح ڈرتے ہوئے اندیشے کی حالت میں خبر لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جو کل اس مدد کے لیے پکارا تھا موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ سے پکارنے لگا۔ پھر جب اسے اپنے دشمن کو پکڑنا چاہا، وہ فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ ایک شخص کو قتل کیا ہے، مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ پتہ چل گیا، جب دوسرے دن بھی انہوں نے دیکھا کہ یہی بندہ جو بنی اسرائیل میں سے تھا جن کو انہوں نے سوچا یہ بیچارہ کمزور ہے، تو وہ پھر کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی اس بات کی، تو انہوں نے جب اس کو ڈانٹنا شروع کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم نے کل اس کو مارا تھا تو کیا تم آج مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو قتل کیا، وہ آدمی کہہ رہا کہ کل کیا، مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو؟ تم تو ملک میں صرف ظلم کرنے والے ہو، سرکش ہونے والے ہو، تمہارا یہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ ملاپ کرانے والے میں سے ہو جو
शहर के परले दर्जे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि ए मूसा, यहाँ के सरदार जो हैं वो तेरे कत्ल का मंसूबा कर रहे हैं, बस तू जल्दी से यहाँ से निकल जा। और वहाँ का कानून भी वही था कि जैसे जो कत्ल करता है तो उसके लिए सजा होती थी 10 साल कम से कम। अगर वो शहर से बाहर चला जाता था तो 10 साल के बाद जब वो वापस आता था तो वो सजा खत्म हो जाती थी। लेकिन अगर वो शहर में होता था तो जैसे कत्ल का बदला कत्ल था। तो अब यहाँ पे उसी की बात हो रही है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम वहां से खौफजदा होकर देखते भालते निकल खड़े हुए, कहने लगे ए परवरदिगार, मुझे जालिमों के गिरोह से बचा ले। और जब मदियन की तरफ मतवज्जो हुए तो कहने लगे कि मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह दिखाएगा। मदियन के पानी पर जब आप पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहां पानी पिला रही है और दो औरतें अलग खड़ी अपने जानवरों को रोके हुए हैं। पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है? वो बोली कि जब तक ये लोग जो वहां पे पानी पिला रहे थे चरवाए हैं वापस ना लौट जाएं, हम पानी नहीं पिला सकती और हमारे वालिद तो बहुत बूढ़े हैं। बस आपने खुद इन जानवरों को पानी पिला दिया। फिर साए की तरफ हटकर आए और कहने लगे कि ए परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे मैं इसका मोहताज हूँ। ये बहुत खूबसूरत दुआ है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि ए अल्लाह जो कुछ भी मेरी तरफ तू भलाई उतारेगा मैं उसका मोहताज हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि मदियन में जब वो जाते हैं वहां पे देखते हैं कि दो औरतें बेचारी खड़ी हुई हैं, लोग उनको अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और इनकी बारी नहीं आ रही तो इन्होंने जाके उसकी हेल्प कर दी। और ये एक्चुअली मदियन में कहते हैं कि ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का घर था और ये उन्हीं की बेटियां थी। अब आगे देखिए कि क्या होता है कि जब वो पानी पिला के उनकी हेल्प करके वो वापस जाके दरख्त के नीचे बैठ गए और वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करने लगे। इतने में इन दोनों औरतों में से एक इनकी तरफ शर्मो हया से चलती हुई आई और कहने लगी कि मेरे अब्बा जान आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है उसकी उजरत दे सके। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास पहुंचे और उनसे अपना सारा हाल बयान किया तो कहने लगे कि अब ना डर, तू जालिम कौन से तुझे नजात पाएगा। इन दोनों में से एक ने कहा कि अब्बा जान आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखें इनमें सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो मजबूत और ईमानदार हो। अब देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम एक तो एक ऐसे शहर में जहाँ पे कोई जानने वाला नहीं, वहां पे उनको घर भी मिल गया और उनको नौकरी के भी अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदोबस्त कर रहे। इस बुजुर्ग ने कहा कि मैं अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ। देखिए कितनी मजे की बात है कि उनको साथ ही बीवी की भी ऑफर होगी वहां पे। अब यहाँ पे सीखने की ये बात है कि देखें मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक तो वो कत्ल करके कत्ले खताई था, बेशक वहां से भागे हुए थे, ना उनके पास जॉब थी, ना उनके पास घर था, ना उनके पास कुछ रहने की कुछ भी नहीं था। और उनको ऑफर कर रहे हैं कि तुम मैं अपनी एक बेटी से तुम्हारा निकाह कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने उनकी शराफत को देखा, उन्हें पता था कि इसमें खैर निकलेगी। आज देखिए हम रिश्ते करते हुए क्या चीज देखते हैं। और आगे देखिए कि इस मेहर पर कि आप 8 साल तक मेरा काम करेंगे, मेहर भी मुकर्रर कर दिया। हाँ, अगर आप 10 साल पूरे करें तो ये आपकी तरफ से बतौर एहसान है। मैं हरगिज नहीं चाहता कि आपको इस पर मुशक्कत में डालूं। अल्लाह को मंजूर है कि आगे चलकर आप मुझे भला आदमी पाएंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस ऑफर को बेसिकली उन्होंने कबूल किया और उन्होंने कहा कि आप मुझे एक भला आदमी पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा खैर ये तो बात मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई। मैं दोनों मुद्दतों में से जिसे चाहूं उसको पूरा करूं और कम या ज्यादा करूं, इस पर मुझे कोई आपकी पकड़ नहीं होगी। मीन्स उन्होंने कहा कि 8 साल तो मैं पूरा करूंगा ही, लेकिन अगर 10 साल ना कर सकूं तो आप मुझे उस पर नहीं पूछेंगे और उस पर मैं अहद करता हूँ, और अगर मैं कर लूंगा तो मैं कर भी लूंगा। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर ली और अपने घर वालों को लेकर चले तो कोहे तूर की तरफ आग देखी। अपनी बीवी से कहने लगे ठहरो, मैंने आग देखी है, बहुत मुमकिन है कि मैं वहां से कोई खबर लाऊं आग की या कोई अंगारा लाऊं ताकि तुम सेक लो। बस जब वो वहां पहुंचे तो एक बाबरकत जमीन के मैदान की दाएं जानिब के दरख्त में से आवाज दिए गए और आवाज क्या दिए गए कि ए मूसा, यकीनन मैं ही तेरा रब हूं। कैन यू इमेजिन, आप जरा सोच के देखिए कि आवाज उनको आ रही है कि ए मूसा मैं तुम्हारा रब हूं। से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे कभी बात नहीं की थी। तो आगे मूसा कहते कि जो सारे जहानों का परवरदिगार है। और ये भी आवाज आई कि अपनी लाठी डाल दे। फिर जब उसे देखा कि वो तो शाम की तरफ फन फैला रही है तो पीठ फेर कर भाग गए और मुड़कर भी ना देखा। हमने कहा ए मूसा आगे आ, मत डर, यकीनन तू हर तरह अमन वाला है।
اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال اور بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا نظر آئے گا، اور خوف نہ کر، اور اگر تجھے خوف ہو، خوف کے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، بس یہ دونوں معجزے لے اور تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دے رہے ہیں۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم و نافرمان ہیں، اور اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیتے ہیں اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، بس سبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے جو بھی لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کچھ کھلے معجزے لے کر پہنچے، تو اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی ہمت، دونوں بھائی پہنچ کے ادھر، اور پہنچ کے کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں یہ کبھی نہیں سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، یقیناً بے انصافوں کا کوئی بھلا نہیں ہوتا۔ اور آگے فرعون کہنے لگا کہ اے درباریو، میں نے تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانا، سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کی آگ پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کرا، اور میں جھانک کر دیکھوں تو کہ موسیٰ کا خدا کون ہے، اسے میں تو جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ صاف کیا تھا، اور صاف کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں تو جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا تو اب پھر وہی نشانیاں کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی ایک ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا۔ اب کون سی دونوں کتاب؟ کے تورات اور قرآن سے زیادہ اگر تمہیں کو ملتا ہے تو تم لے آؤ وہ کتاب۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اگر یہ تیری بات نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، اور ہم برابر لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی تھی وہ تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی بات ہے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور اس میں عبداللہ بن سلام ہے جو مسلمان ہوئے تھے، تو ان پہ ہی یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے کہ جو یہودی تھے وہ مسلمان ہوتے ہیں، جو کرسچن ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کو دوہرا ثواب ہوتا ہے۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس قرآن کی آیات ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے یہ حق ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، اور یہ اپنے کیے پر صبر کرنے کے بدلے میں دورہ اجر دیا جائے گا۔ جو میں ابھی آپ کو کہہ رہی تھی نا، وہ یہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے صبر کی وجہ سے ان کو دورہ اجر دیا جائے گا۔ یہ نیکی سے بدی کو ٹالتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں کہ کیا کہ نیکی سے بدی کو ٹالتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو۔ ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔ اب غور کیجیے اس آیت پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ہے کہ جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ اور کہنے لگے کہ اگر آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعدار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا جو بھی پیغام ہے اگر ہم وہ مان لیتے ہیں تو ہمیں تو جو مکہ کے لوگ ہیں ہمیں تو وہ تنگ کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو بہانے بنا رہے تھے، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والی جگہ پر نہیں رکھا جہاں تمام چیزوں کے پھل
चले आते हैं जो हमारे पास बतौर रिस्क के हैं, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते हैं। और हमने बहुत सी वो बस्तियां तबाह कर दी जो अपनी ऐशो इशरत में इतराने लगी थी। ये है इनकी रिहाइश गाह जहाँ पर वो रहते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अब बहुत ही कम आबाद हैं और हम ही हैं आखिर सब चीजों के वारिस। तेरा रब किसी एक बस्ती को भी इस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक कि इसकी किसी बड़ी बस्ती में अपना कोई पैगंबर ना भेज दे जो इन्हें हमारी आयत पढ़कर सुनाता है। और हम बस्तियों को इस वक्त हलाक करते हैं जबकि वहां के लोग जालिम हो जाते हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जुल्म जब इंतहा को बढ़ जाता है कि जुल्म पर कमर कस लेते हैं, उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला का अजाब आता है। और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो सिर्फ जिंदगी दुनिया का सामान है और इसी की रौनक है। हाँ, अल्लाह के पास जो कुछ है वो बहुत बेहतर और देरपा है। क्या तुम नहीं समझते हो? क्या वो शख्स जिससे हमने नेक वादा किया, जिसे वो कतन पाने वाला है, मिसल उस शख्स के हो सकता है जिसे हमने जिंदगानी दुनिया की कुछ यूं ही सी मनफत दे दी, फिर बिलाखिर वो क़यामत के रोज बंधा हुआ हाजिर होगा। और जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हें पुकार कर फरमाएगा कि तुम जिन्हें अपना गुमान में मेरा शरीक ठहराते थे कहाँ है, वो जवाब देंगे कि ए हमारे परवरदिगार, यही हैं वो जिन्हें हमने पुकारा था और जिन्हें हमने बहकाया था। हमने इन्हें इस तरह बहकाया जिस तरह हम बहके हुए थे। हम तेरी सरकार में अपनी दस्तबरदारी करते हैं, ये हमारी इबादत नहीं करते थे। मतलब वहां पे बिल्कुल ही इनकार कर देंगे कि हम तो इनको जानते ही नहीं जो हमारी इबादत करते थे। कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, वो बुलाएंगे लेकिन इन्हें कोई जवाब देने वाला नहीं होगा और सब अजाब देख लेंगे। काश के ये लोग हदायत पा जाते। इस दिन इन्हें बुलाकर पूछा जाएगा कि तुमने नबियों को क्या जवाब दिया था। फिर तो उस दिन इनके तमाम दलीलें गुम हो जाएंगी और एक दूसरे से सवाल तक ना कर सकेंगे। हाँ, जो शख्स तौबा कर ले। देखिए कितनी खूबसूरत ये बात लगती है कि जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके इतने ज्यादतियों की बात करते हैं कि कैसे नबियों को झुटलाया, कैसे जुल्म किया, कैसे फसाद कर रहे थे। फिर साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हाँ, जो शख्स तौबा कर ले, ईमान ले आए, आमनो व आमिलो स्वालिहात, और नेक काम करे, यकीन है कि वो नजात पाने वालों में से हो जाएगा। और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है चुन लेता है। यहाँ पे दुआ कीजिए कि या रब्बुल आलमीन हमें भी चुन ले, हमें भी उन बंदों में शामिल कर ले जो आपके मुत्तकी हैं, जो आपके मोमिन बंदे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहता है चुन लेता है और उनमें से किसी को कोई इख्तियार नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है पाकी और बुलंदतर है। और हर चीज के लोग जिससे शरीक करते हैं अल्लाह उससे बुलंद है। इनके सीने जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं, आपका रब सब कुछ जानता है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दुनिया और आखिरत में उसी की तारीफ है, उसी के लिए फरमा रवाई है और उसी की तरफ तुम सबको वापस जाना है। कह दीजिए कि देखो तो सही कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम पर रात में क़यामत बर्पा कर दे तो सिवाय अल्लाह के कौन है जो इसको दूर कर सकता है। अब पूछिए कि ये भी बताओ कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम पर हमेशा क़यामत तक के दिन ही दिन रखे तो भी सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला की कोई माबूद है जो तुम्हारे पास रात ले आए जिसमें तुम आराम हासिल कर सको। क्या तुम देखते नहीं हो? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसी ने तो तुम्हारे लिए अपने फजलो करम से दिन रात मुकर्रर कर दिए हैं और तुम रात में आराम करो और दिन में इसकी भेजी हुई रोजी तलाश करो। ये इसलिए है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का तुम शुक्र अदा कर सको। और जिस दिन उन्हें पुकार कर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएगा कि जिन्हें तुम मेरे शरीक ख्याल करते थे वो कहाँ है, और हर उम्मत में से एक एक गवाह अलग कर लिया जाएगा। मीन्स नबी जो है वो हर उम्मत में से गवाही के लिए बुलाए जाएंगे और अपनी दलीलें पेश करो। बस उस वक्त जान लेंगे कि हक अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है और जो कुछ वो झूठ बोलते हैं सब खुल के सामने आ जाएगा। कारून था तो कौम मूसा से, लेकिन इन पर जुल्म करने लगा था। हमने इसे इस कदर खजाने दे रखे थे कि कई ऐसे ताकतवर लोग जो थे बमुश्किल उसकी कुंजियां उठाकर फिरते थे। बस कारून पूरी आराइश के साथ अपनी कौम के मजमे में निकला तो दुनियावी जिंदगी के मतवाले कहने लगे कि काश कि हम भी किसी तरह हमें भी वो मिल जाए जो कारून को दिया गया। ये तो बड़ा ही किस्मत का धनी है। जी इल्म लोग जो थे उन्हें समझाने लगे कि बड़ी अफसोस है तुम पर, बहुत बेहतर चीज है वो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बतौर सवाब
قیامت کے دن دے گا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، اور نہ ہی وہ خود اسے بچانے والے ہو سکے۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کیا کرتے تھے، وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی وہ دھنسے ہوئے لوگوں میں شامل کر دیتا، اور نہ شکروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں فخر نہیں کرتے، نہ فساد چاہتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت ہی اچھا انجام ہے، اور جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا۔ اب دیکھیے یہاں پہ وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی وہ تو برباد ہی ہو گیا نا، کہ جس کی، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی کے بارے میں بات ہے کہ جو شخص نیکی لائے گا اسے بہتر ملے گا، مینز ایک نیکی پہ 10 ملے گا، اور جو برائیاں لے کر آئے گا تو ایسے بدعمالی کرنے والوں کو ان کی انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے، کہ ایک برائی کا بدلہ ایک ہی برائی ملے گی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے، اور جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے، مینز کہ مکہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ان کو اتنی خوشی ہوئی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو بہت یاد کرتے تھے، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر بھی تھا اور ان کا اپنا بھی گھر تھا ڈیفینیٹلی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور جو کھلی گمراہی پر ہے۔ آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل ہو سکتی ہے، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اتری ہے۔ آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا۔ خیال کیجئے کہ یہ کافر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی تبلیغ کرنے سے نہ روک دیں۔ اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی ہیں تو آپ رب کی طرف بلاتے رہیے اور شرک کرنے والوں سے دور رہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ پکارنا، بجز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز کو فنا ہونا ہے مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ، اور اسی کے لیے فرما روائی ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الحمدللہ۔ اب ہم انشاءاللہ سورۃ عنکبوت کا آغاز کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے اس سورہ میں آپ کو اتنے خوبصورت اور احکامات ملیں گے۔ ابھی تو ہم نے ساری موسیٰ علیہ السلام کی پوری سٹوری ہمیں اب تو پکی یاد ہو گئی ہے کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا احکامات دیے تھے، پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے تو کیسے وہ سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تباہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے قیامت تو ایک دن آنی ہے نا، لیکن جس انسان کی زندگی میں دنیا میں بھی قیامتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہمیں بس یہی پہچان کی ضرورت ہے کہ کس وقت ہمارے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ کیوں کیا، ان کے اعمال کی وجہ سے، ظلم کیوں ان کے اوپر ہوا، ان کے اعمال کی وجہ سے، قیامت کے دن ان کو کیوں سزا ملے گی، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اصل معاملہ تو یہی ہے نا کہ ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم کر بھی لیں گے۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عنکبوت جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے پہلی آیت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سخت ڈانٹ ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہم انہیں بغیر کسی آزمائش کے چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں کتنی ڈر والی آیت ہے کہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انہیں آزمائے بغیر یوں ہی چھوڑ دوں گا کہ ہمیں پتہ تو لگے کہ یہ ایمان والے ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ اور اب واللہ
جب ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو تبھی ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم جمنے والوں میں سے ہیں کہ ہم بھاگنے والوں میں سے ہیں۔ آگے اب پوری آیات دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا تھا، مینز ان کی آزمائش کی تھی، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بھی جانچ لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور وہ بھی معلوم کر لے گا کہ کون جھوٹا ہے۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہیں؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، قیامت کے دن کا ان کو ڈر ہو، بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، وہ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے، اور ہر ایک کوشش کرنی چاہیے شخص کو، اس سے اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیے جو ابھی ڈے آف ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، ہم نے جو پچھلے اتنے سپاروں میں پڑھا، یہی ہمیں سمجھ آئی کہ جس انسان میں ڈے آف ججمنٹ کا پکا یقین ہوگا کہ اس دن ہمارے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں ان کا آگے جا کے جواب دینا ہوگا، تو ان کی اس دنیا کی زندگی سنور جائے گی۔ ہمارا ایمان جب پکا ہونے کی بات ہے، اور وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کشتی کے پٹ کے اوپر صرف نہ بیٹھو کہ اگر کشتی ہچکولے کھائے گی تو ادھر گر جاؤ گے یا ادھر گر جاؤ گے، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تاکہ تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی آزادی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں، کہ مینس کہ اگر کوئی ان سے کچھ کہتا ہے، منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے لوگوں کی طرف سے تو فوراً اللہ کے عذاب کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں۔ ہاں، اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں۔ کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے واقف نہیں ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر دے گا۔ یہ بڑی خوبصورت آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ظاہر کر دے گا جن کے سینوں میں ایمان ہے، اور منافقوں کو بھی ظاہر کر دے گا۔ آپ نے اکثر سنا نا کہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ جی ہم دل سے مسلمان ہیں نا، ہمارا دیکھو یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم نماز اگر نہیں بھی پڑھتے یا ہم ایسی کام نہیں کرتے لیکن ہمارے دل میں ہے سارا کچھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ ظاہر کر دے گا، دل میں چھپی نہیں چیز رہتی۔ آمنو وعملوا الصالحات ہے سارا قرآن، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ اب دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کام ایسا کرنا لگتا ہے تو کہتے اب بس کرو نا، کوئی بات نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا میں جواب دے لوں گی اس کو، تم کرو ایسے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے۔ یہ تو صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ محض جھوٹے ہیں، البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور جو کچھ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتا ہے۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان میں 950 سال تک رہے۔ دیکھیں یہ قرآن کا پہلا مقام ہے جہاں پہ کسی نبی کے بارے میں اس طرح سے پوری کہ کتنے سال وہ انہوں نے اپنی قوم کے اندر رہے تھے، 950 سال۔ پھر بھی انہیں طوفان نے اچانک پکڑا اور وہ بھی ظالم تھے، اور ان کی قوم نے کیونکہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی اور کچھ ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اب اسی کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 950 سال رہے، پھر تو انہیں طوفان نے اچانک پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم۔ کون سی؟ ان کی قوم۔ پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اگر تم میں دنائی ہے، اور وہی بہتر راستہ ہے۔ تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی ہے اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ رہے ہو۔ سنو، جن کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے، بس تمہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی اپنی روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ
झुटलाओ तो तुम में से पहली उम्मतें भी झुटला चुकी हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि रसूलों के ज़िम्मे तो सिर्फ साफ पहुंचा देना है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि मखलूक की इब्तिदा किस तरह अल्लाह सुब्हान तआला ने की? अल्लाह सुब्हान तआला वापस उनको उठाएगा। ये अल्लाह सुब्हान तआला पर बहुत आसान है। कह दीजिए कि ज़मीन पे चल फिर कर तो देखो तो सही कि किस तरह अल्लाह सुब्हान तआला ने इब्तिदान पैदाइश की थी, फिर अल्लाह सुब्हान तआला ही दूसरी दफ़ा पैदा करेगा। अल्लाह सुब्हान तआला हर चीज़ पर कादिर है। जिसे चाहे अज़ाब करे और जिसे चाहे रहम कर दे, ये सब उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। तुम ना तो ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ कर सकते हो, ना आसमान में। अल्लाह सुब्हान तआला के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं। जो लोग अल्लाह सुब्हान तआला की आयात और इसकी मुलाकात को भुलाते हैं, वो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो जाएं और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इनकी कौम का जवाब वजह इसके कुछ ना था कि कहने लगे कि इसे मार डालो या इसे जला दो। आखिर अल्लाह सुब्हान तआला ने इन्हें, इसकी कौम को अल्लाह सुब्हान तआला ने आग में डाला और आग से बचा लिया, और जिसमें ईमान वाले लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने जिन बुतों की परस्तिश अल्लाह के सिवा की है, तुम सब क़यामत के दिन एक दूसरे से कुफर करने लगोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे, और तुम्हारा सबका ठिकाना दोज़ख होगा और तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान ले आए और कहने लगे कि मैं अपने रब की तरफ से हिजरत करने वाला हूँ, वो बड़ा ही गालिब और हिकमत वाला है, और हमने इन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम अता किए, और हमने नबूवत किताब इनकी औलादों में कर दी। अल्लाह अकबर। और हमने दुनिया में भी इन्हें सवाब दिया और आखिरत में तो ये साले लोगों में है। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम का भी जिक्र बयान कर, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम तो इस बदकारी पर उतर आए हो जब तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की। तुम तो मर्दों के पास बदफाली के लिए आते हो और तुम रास्ते बंद करते हो, और अपनी आम मजलिसों में तुम बेहयाई के काम करते हो। और इसके जवाब में उसकी कौम ने कहा कि अगर तू सच्चा है कि तुम यहाँ से निकल जा, तो ऐसी सच्चाई की बातें हमसे बयान करता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इस मुफसद कौम पर मेरी मदद कर, क्योंकि वो जो लूत अलैहिस्सलाम की कोई बात ही नहीं सुनते थे। और जब हमारे भेजे हुए फरिश्तों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बशारत लेकर पहुंचे, कहने लगे कि इस बस्ती को हम हलाक करने वाले हैं, यकीनन यहाँ के लोग गुनाहगार हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनमें तो लूत अलैहिस्सलाम भी हैं। फरिश्तों ने कहा यहाँ जो भी हैं हम उनको बखूबी जानते हैं। लूत अलैहिस्सलाम को और उसके खानदान को सवाए उसकी बीवी के हम बचा लेंगे, अलबत्ता वो औरत पीछे रहने वालों में होगी। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर जब हमारे कासिद लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो इनकी वजह से गमगीन हुए और दिल ही दिल में रंज करने लगे। कासिदों ने कहा कि आप फिक्र ना कीजिए, हम आपको और आपके जो आपकी पैरवी करते हैं उनको बचा लेंगे, मगर आपकी बीवी को वो अजाब के लिए बाकी पीछे रहने वालों में से रहेगी। हम इस बस्ती वालों पर आसमानी अजाब नाजिल करने वाले हैं, इस वजह से कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है। अलबत्ता हमने इस बस्ती को सरी इबरत की निशानी बना दिया इन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और मदियन की तरफ हमने इनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, क़यामत के दिन की तवक्को रखो और ज़मीन में फसाद ना करो। फिर भी उन्होंने इन्हें झुटलाया। आखिर इन्हें ज़लज़ले ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में बैठे रह गए। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने आदियों और समूदियों को भी गारत कर दिया, जिनकी बास मुकामात तुम्हारे सामने निशानियों के तौर पे हैं, और शैतान ने इन्हें इनकी बदअमालियों को आरास्ता करके दिखा दिया था और उन्हें राह रास्त से रोक दिया था, बावजूद ये कि आंखों वाले और होशियार लोग थे। अब देखिए, बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं कौम की बात बता रहे हैं कि देखो तुम ऐसे ना करना, क्योंकि उनके साथ अगर ऐसे हुआ था तो तुम्हारे साथ भी ऐसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात से इनकार कर दिया था। और कारून और फिरौन और हामान को भी, और इनके पास के जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इनके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुले मौजे लेकर आए थे, फिर भी उन्होंने जमीन में तकब्बुर किया, लेकिन हमसे आगे बढ़ने वाले तो नहीं थे। फिर तो हर एक को हमने उसके गुनाह के वबाल में गिरफ्तार कर लिया, और उनमें से बाज पर हमने पत्थरों का मींह बरसाया, और उनमें से बाज को जोरदार सख्त आवाज ने दबोच लिया, और उनमें से बाज को हमने जमीन में धंसा दिया, और उनमें से बाज को हमने डुबो दिया। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि इन पर जुल्म करे। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार ही की बात समझा
سکھاتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں کہ ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، حالانکہ تمام گھروں میں سے سب سے بودا گھر مکڑی کا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کاش کے لوگ جان لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں۔ وہ زبردست اور ذی حکمت والا ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیلیں ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ ہم نے اپنا 20واں پارہ ختم کیا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں عمل والا بنا دے۔ ہمیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈفرینٹ قوموں کی باتیں بتا رہے ہیں کہ کیسے وہ لوگ اتنی ترقی کر رہے تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے نہیں مانا، نبی کے پیغام کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ قہر نازل کیا، ان پہ عذاب نازل کیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر پوری آپ کو حکمت سمجھ آتی ہے، دیکھیں نماز روزہ حج زکوٰۃ ایسی چیزیں جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں نا، لیکن پورے کا پورا قرآن جو ہے یہ رشتوں کی بنا پہ ہے کہ کیسے ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، کیسے ہم دنیا میں ہارمنی قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم کوئی انسان اس کے کسی اور بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کرے۔ اور کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے کو یہ لگتا ہے کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، ٹھیک ہے، اگر میرے پاس کوئی کام کرنے والے ہیں تو میں ان کو کیسے بھی بلا سکتا ہوں، میں کسی طرح کی بھی بےزتی کر سکتا ہوں، لیکن ہے تو وہ اللہ کا بندہ نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل یہ چیزیں پسند نہیں آتی ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے اندر کسی طرح سے اللہ کے احکامات کو جذب کر کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل ہم 21 پارہ سٹارٹ کریں گے، اللہ سے پھر وہی دعا کریں گے کہ ہمارے عمل میں ڈھل جائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔